ناظرین، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے سر پر اب یہ بھوت سوار ہے کہ کسی بھی طریقے سے زیادہ پیسے کما کر وہ امیر ہو جائے، لیکن اس چکر میں وہ یہ بات بھول رہا ہے کہ شرجینہ، جس نے اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، بہت سارے سیکریفائس کیا ہے، اس کو وہ کیئر اور اٹینشن نہیں دے پا رہا جو کہ وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی آگے آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ شرجینہ اور مصطفیٰ دونوں کے لیے بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشنز کریٹ ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ شرجینہ اب بہت زیادہ بیمار رہنے لگی ہے، کیونکہ اس کو پراپر اٹینشن اور کیئر نہیں مل رہی، وہ پراپر ڈائٹ نہیں لے رہی اور بہت زیادہ پریشانیوں کی وجہ سے وہ بہت ویک ہو چکی ہے۔ دوسری طرف مصطفیٰ دن رات کانٹریکٹ سائن کر رہا ہے، کیونکہ گیمنگ کی دنیا میں اس نے ایک نام کریٹ کر لیا ہے اور مارکیٹ میں اس کی گیمز کی ویلیو بہت بڑھ گئی ہے۔ مصطفیٰ پر تو اب دولت کی دیوی مہربان ہوتی دکھائی دے رہی ہے، لیکن دوسری طرف شرجینہ کے حالات بہت خراب ہیں، اس کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہ رہی۔ ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ ایک دن اس کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسی اسنا میں وہ مصطفیٰ کا بہت ویٹ کرتی ہے کہ مصطفیٰ گھر آئے اور وہ چیک اپ کے لیے جائے۔ وہ بار بار مصطفیٰ کو کالز کرتی ہے اور اس کو بتانا چاہتی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکے وہ گھر آئے، لیکن مصطفیٰ اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا۔ بہت زیادہ بیماری کی وجہ سے شرجینہ گھر میں ہی گر کے بے ہوش ہو جائے گی، اور مصطفیٰ جب گھر واپس آئے گا تو شرجینہ کو اس حالت میں دیکھ کے فوراً اس کو ہاسپٹل لے کے جائے گا، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ جب ڈاکٹرز اس کو اندر چیک اپ کے لیے لے کے جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اب بچہ اس دنیا میں نہیں رہا، اور شرجینہ کی جان بھی بہت خطرے میں ہے۔ اگر اس کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہوش نہ آیا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اور یہ بات سن کے تو مصطفیٰ کے پیروں تلے زمین ہی نکل جائے گی۔ مصطفیٰ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جن کے لیے وہ اتنی سٹرگل کر رہا ہے، آج وہ ان کے لیے زندگی کی دعا کرے گا۔ ڈاکٹرز جب ہاسپٹل میں اس کو بتائیں گے کہ بہت کوششوں کے باوجود بھی وہ اس کے بچے کو نہیں بچا پائے اور اس کی بیوی کی جان بھی خطرے میں ہے، تو اس کو تو ایسا لگے گا کہ جیسے اس کی زندگی میں اندھیرا ہی چھا گیا ہو۔ ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے کے بعد وہ بہت خوش تھا کہ اب اس کے پاس اتنی خاطر خواہ اماؤنٹ ہے کہ وہ ایک گاڑی خرید سکے۔ وہ دانش کو کہتا ہے کہ اب وہ جلد ہی ایک نئی کار خریدے گا اور اسی میں اپنے بچے کو ہاسپٹل سے واپس لے کے آئے گا۔ لیکن جب قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہو تو انسان کی بنائی ہوئی ساری پلاننگز دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور یہی سب کچھ مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے۔ شرجینہ نے اس کو بارہا احساس دلایا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں رہتی، اس کو بہت زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت، اس حالت میں اس کو اس کا ساتھ اور اٹینشن چاہیے، لیکن مصطفیٰ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ مصطفیٰ اس موقع پہ شرجینہ کو سمجھنے میں ناکام رہا، اور بالآخر پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب وہ اپنے بچے سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور شرجینہ کی زندگی کی بھی دعائیں مانگے گا۔ وہ شرجینہ سے کہے گا کہ بہت زیادہ سٹرگل کرنے کے بعد جب میرے پہ اچھا وقت آ رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرا ساتھ چھوڑ کے چلی جاؤ؟ تم نے تو میرا ساتھ نبھانے کا ساری زندگی کے لیے وعدہ کیا تھا، تم ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اب یہ سب کچھ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ مصطفیٰ جب گھر آ کے دیوار پہ لگے ہوئے سب ریمائنڈرز پڑھتا ہے تو اس کو بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی نے کتنا کٹھن اور کتنا مشکل وقت گزارا ہے، اور وہ صحیح شکایات کرتی تھی لیکن وہ اس کی شکایتوں اور شکووں پر کان نہیں دھرتا تھا۔ کبھی میں کبھی تم کی اگلی قسط میں شرجینہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ ناظرین کو بہت زیادہ اداس کر دے گا، اور ناظرین یہ بالکل نہیں چاہتے کہ مصطفیٰ اور شرجینہ کی زندگی میں یہ اتنی پریشانیوں کے بعد ایسا وقت بھی آئے۔ مصطفیٰ بہت زیادہ پچھتائے گا کہ اس نے کیا کر دیا، لیکن مصطفیٰ کا جرم تو صرف اتنا ہی تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اور بچے کو اچھی زندگی ملے، لیکن اس دھن میں وہ اپنی بیوی اور بچے کو ہی اگنور کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کے والد اور والدہ اب در بدر اپنے بیٹے کی وجہ سے پھر رہے ہیں۔ عدیل کی حرکتوں کی وجہ سے رباب بھی دونوں میاں بیوی کو گھر سے باہر نکال دے گی، کیونکہ وہ اپنی خاوند کی حرکتوں کی وجہ سے اب اس کے والدین کو کیوں برداشت کرے گی۔ اب مصطفیٰ کی والدہ کو بہت زیادہ شدت سے احساس ہوگا کہ کس طرح اس نے شرجینہ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اور رباب کو خواہ خواہی اس کے سامنے اہمیت دیتی رہی۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کے ریویوز آپ کو کیسے لگے، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ شرجینہ زندگی کی یہ جنگ جیت جائے گی یا ہار جائے گی؟ اور اگر زندگی کی جنگ جیتنے میں کامیاب ہو گئی تو کیا اس کے بعد وہ مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں قبول کرے گی؟ کیا وہ اس کے ساتھ رہے گی یا اسے علیحدگی اختیار کر لے گی؟ مزید ریویوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔